یہ مقامات ہیں، بلکہ فرمایا کچھ بیماریاں تحفہ ہیں پروردگار کی طرف سے مومنین کے لیے۔ اس میں امام نے فرمایا بخار، سر درد، آنکھوں کا درد، امام صادق کی روایت میں یہ مومن کے لیے اللہ کا تحفہ ہے۔ اللہ، کبھی ہم نے ایسے تحفے کسی نے سنا ہے جی؟ امام صادق وہ معرفتی چیز ہے۔ جب انسان، اس لیے فرمایا جو دوسروں کے لیے سخت ہے وہ مومن کے لیے بہت آسان ہے، بلکہ مومن تو ہمیشہ ابتلاءات میں ہے۔ جس قدر کسی چیز کو آپ نے عروج پہ پہنچانا ہو، ایک بیج نے اگر درخت بننا ہو، اس کو زمین کی تہ میں جانا پڑتا ہے، تاریکیوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، اسے اس زمین کی تاریکی کو چیرنے کے لیے جدوجہد کرنا پڑتا ہے، پھر نکلتا ہے، سورج کی گرمی، باہر کی دنیا کی سختیاں، پانی، یہ سب، ان سب کو جمع کر کے طوفانوں سے لڑ کے ایک درخت بننے میں اس کو وقت لگتا ہے۔ یہاں پہ بھی یہی ہے۔ ہر انسان، جس طرح نفسیات میں بھی بہت سے کہتے ہیں کہ اپنی ناکامیوں کو سیڑھی بناؤ کامیابی کے لیے، ایک ایک ناکامی کو جمع کرو، سیڑھی بناؤ، پھر اس کے بعد اس سیڑھیوں کے ذریعے اپنے کام۔ یہ اسلامی نگاہ بھی ہے۔ کیا فرمایا؟ جو مصیبتیں تم پر آتی ہیں، اگر تم نے اس پہ صبر کیا، خدا تمہیں اجر عنایت کرے۔ وہ جدید نفسیات میں اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اپنی مشکلات کو اپنے لیے ناکامی نہ سمجھو، بلکہ ہر مشکل کے وقت یہی سمجھو اللہ نے ایک سبب میرے ہاتھ میں دیا ہے کہ میں اس سے اور آگے بڑھوں۔ میرے اندر کے جو استعداد ہے، جب اس مشکل سے مجھے ٹکراؤ ہو، خدا چاہتا ہے کہ تمہارے اندر جو عقل ہے، جو صلاحیت، سسٹم ہے، وہ کام کرے، وہ ایکٹیو ہو جائے اس مشکل کو حل کرنے کے لیے۔ خدا ہماری صلاحیتوں کو ابھارنا چاہتا ہے۔ اسی لیے ایک جملہ ہے کہ فرمایا کہ بہترین مومنین کے نصیب میں ہمیشہ سخت ترین کام آتا ہے۔ یاد رکھیے، جو سب سے زیادہ ایمان والا ہو، مومن ہو، معرفت رکھتا ہو، خدا سخت ترین کام بھی اس کو دیتا ہے، اس شخص کے نصیب میں دیتا ہے۔ اس لیے سخت ترین کام انبیاء کو اللہ نے عنایت کی، ائمہ کو عنایت کی، وہ سخت ترین حالات میں بھی ڈٹے رہے، کوئی غم۔ نوح اتنے مشکلات کے باوجود بھی نہیں ٹوٹا، اور ہم ذرا کاروبار ڈاؤن ہو جائے تو ڈوب جاتے، ذرا قرض ادا نہ ہو تو بال سفید ہو جاتے، ذرا پوری پریشانی آئے گھر میں، بیٹا گستاخ ہو جائے تو بلڈ پریشر ہائی، اور یہ سب اس لیے ہے کہ ہم سمجھتے ہیں ہمارے ہاتھ میں ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں میں یہ کر سکتا ہوں، لیکن جب اس کو معلوم ہو کبھی یہ میرے لیے امتحان ہے کہ میں اپنے صبر کو بڑھاؤں، خدا چاہ رہا ہے کہ تیرے صبر کو وسعت دے، فروغ دے۔ ربنا افرغ علینا صبرا، خدا میرے صبر کو فروغ دے، کیونکہ مشکل، یاد رکھیں، جس قدر آپ کا صبر بڑھتا جائے مشکل چھوٹی ہوتی جائے گی۔ یہ قانون ہے دنیا میں، سائنسی قانون ہے۔ جب بھی آپ کسی بڑی سی بڑی چیز ہو، اس کے مقابل میں اس سے بڑی چیز رکھ دیں تو وہ چیز کیا ہو جائے گی؟ چھوٹی ہو جائے گی۔ جس طرح ایک لکیر ہو، اگر اس لکیر کو کسی نے کہا جی بغیر ہاتھ لگائے یا مٹائے اس لکیر کو آپ بڑی کر دیں، کسی نے آگے نیچے اس سے بھی ایک لمبی لکیر کھینچ تو وہ لکیر کیا ہو گئی؟ بالکل اسی طرح مشکل کب آپ کے لیے کم ہوگا، مشکل کب چھوٹی ہو جائے گی؟ جب آپ کا صبر کیا ہو اور بڑھ جائے۔ اس لیے یہ دعا ہر نماز میں اپنے لیے رکھیں، ربنا افرغ علینا صبرا، خدایا مجھے زندگی کے ہر شعبے میں صبر عنایت فرما، عبادت میں، گھریلو زندگی میں، سیاسی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، کاروباری زندگی میں، لوگوں سے معاملات میں۔ جس کے پاس صبر و تحمل بڑھ گیا وہ کامیاب ترین زندگی گزارے گا، اس کی بیماریاں بھی کم ہوں گی دوسروں کی نسبت، اس کی عمر بھی لمبی ہوگی دوسروں کی نسبت۔ کیوں؟ اس کے وجود میں ہمیشہ ایک ٹھہراؤ ہے، ایک سکون ہے۔ جب بھی مشکلات کے طوفان آپ کے ذہن میں اور وجود میں اٹھنا شروع ہو، اس طوفان کا اثر جس طرح کبھی کوئی طوفان آتا ہے اور درختوں کو توڑ دیتا ہے، گھروں کی چھتوں کو اڑا کے لے جاتا ہے،
اور بہت نقصان کر بیٹھتا ہے۔ ہمارے اندر اٹھنے والے طوفانوں کو اگر صبر کے ذریعے ہم نے کنٹرول نہ کیا تو یہ ہمارے جسم پہ بھی حملہ آور ہوگا اور ہمارے روح پہ بھی حملہ آور ہوگا۔